هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ یہ قرآن ہے اور سوال کرنے والا اللہ ہے جو اپنے بندوں سے سوال کر رہا ہے۔ یہ غور کر کے بتاؤ کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ انسان جیسے ذہین مخلوق سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہے؟ یہ کیسا سوال ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ سوال جب کیا جاتا ہے تو اس کے بھی دو صورتیں ہیں۔ کبھی سوال جب چھوٹا بڑے سے سوال کرتا ہے، بیٹا باپ سے سوال کرتا ہے، شاگرد استاد سے سوال کرتا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنے معلومات میں اضافے کے لیے پوچھ رہا ہے۔ جب باپ بیٹے سے سوال کرتا ہے، استاد شاگرد سے سوال کرتا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ معلومات کا امتحان لے رہا ہے کہ جانتا ہے کہ نہیں۔ یہاں خدا بندے سے سوال کر رہا ہے تو یہ تو ہے نہیں کہ معاذ اللہ اسے معلوم نہیں، ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں۔ اس کے اندر کوئی پیچ ضرور ہے جو ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ کیا عالم و جاہل برابر ہے؟ کیا علم و جاہل کا معیار ایک ہے؟ عزیزان گرامی، کائنات عالم کے اندر جتنی روشنی ہے اور جتنی رونق ہے اور جتنی رنگا رنگی ہے اور جتنی خوشنمائی ہے، سب علم کی وجہ سے ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے پہ حکومت جو ہے وہ علم کی ہے۔ ہر سہولت علم کی وجہ سے ہے، ہر مشکل آسان علم کی وجہ سے ہوتی ہے، ہر پریشانی علم کی وجہ سے دور ہوتی ہے۔ علم اسپتالوں میں بیماروں کا علاج کر رہا ہے، علم انسانوں کو ستاروں کو پہنچا رہا ہے، علم گہرے سمندروں میں راستے دکھا رہا ہے، علم مشکل کشا ہے، علم کا دوسرا نام ہی مشکل کشا ہے۔ اس لیے کہ جہالت مشکل کریٹ کرتی ہے، علم مشکل کشائی کرتا ہے۔ مشکل پیدا ہوتی ہے نہ جاننے سے، اگنورنس سے، ناواقفیت سے۔ میرے پاس ایک آدمی کا خط آ گیا جو جرمنی زبان میں تھا، میں جرمنی زبان نہیں جانتا تھا، میرے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ کیا لکھا ہے خط میں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ ان کا یہاں یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں، وہ جرمنی جانتے ہیں، ان کے یہاں گئے، معلوم ہو چھٹی پہ 2 دن بعد آئیں گے۔ 2 دن بعد گئے، معلوم ہو پروفیسر صاحب کلاس لے رہے ہیں، بیٹھیے ابھی جب وہ نکل کے آئیں گے جب بات کیجیے گا۔ اب گھنٹہ میں ان کا انتظار کیا، جب وہ کلاس لے کے نکلے ان سے کہا صاحب یہ پریشانی ہے، یہ خط آ گیا جرمنی میں۔ انہوں نے خط ہاتھ میں لے کے 1 منٹ کے اندر سمجھا دیا اس میں کیا لکھا تھا، جیسے کوئی بات ہی نہیں تھی کہ اس میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ تو مشکل کس چیز نے پیدا کی؟ میرے جرمنی زبان نہ جاننے نے۔ اور مشکل حل کس چیز نے کی؟ ان کے جرمنی زبان جاننے نے۔ راستے میں گاڑی لے کے چلے جا رہے ہیں، ہم ڈرائیونگ جانتے ہیں، کار کے میکینک نہیں ہے، گاڑی رک گئی جنگل میں، بچے بھی ساتھ ہیں، عورتیں بھی ساتھ ہیں، جان مال عزت آبرو سب کے لیے پرابلم آ گئی، مشکل پیدا ہو گئی۔ ادھر سے دوسرا آدمی گاڑی لیے ہوئے آ رہا تھا، اس نے گاڑی روکی، اس نے کہا یہ خطرناک ٹھکانا، یہاں آپ کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ کہ صاحب کیا کر رہے ہیں، گاڑی رک گئی تو کیا کریں؟ انہیں ادھر ادھر کھول کے دیکھا، بونٹ کھولا، یہ کیا، کچھ ہاتھ ڈال کے اندر کچھ کیا، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ کہنے کو جائیے جائیے جائیے، رکنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تیزی سے نکل جائیے۔ ارے آپ نے کیا کیا، معجزہ دکھایا، کیا کیا؟ کہیں گے کچھ نہیں ہوئے،
ذرا پائپ ڈھیلا ہو گیا تھا، میں نے ٹائٹ کر دیا، آپ جائیے یہاں باتیں نہ کیجیے۔ مشکل کس نے کریٹ کی؟ میرے نہ جاننے نے۔ حل کس نے کی؟ اس کے جاننے نے۔ معلومہ مشکل پیدا کرتی ہے جہالت، مشکل کشائی کرتا ہے علم۔ جو ممبر پر بیٹھ کے سلونی کہے مشکل کشا نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، ساری رونق علم سے، یہ شہر جو جگمگا رہے ہیں یہ علم کی وجہ سے۔ یہاں دنیا جو قریب آ گئی ہے کہ معلوم ہوا جائے ساری دنیا ایک کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ہزاروں میل کی مسافت سمٹ کے جو سیکنڈوں میں آ گئی ہے۔ انہوں نے اتنی سی ڈگیا ہے جیب سے نکالی، جہاں چاہا بات کر لی۔ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، افریقہ، گلف، جہاں جہاں جس سے چاہا بات کر کے فوراً ہی اسی میں جواب۔ یہ کون باتیں کروا رہا ہے؟ یہ علم باتیں کروا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کائنات کے ذرے ذرے پر علم کی حکمرانی ہے، اور یہی علم جب محمد و آل محمد تک آتا ہے تو جان صفات بن جاتا ہے، اور جب ذات باری تک جائے تو عین ذات کہلاتا ہے۔ علم، آدم کی وجہ فضیلت علم تھا، یہاں سے وہاں تک علم کی جلوہ گری ہے، یہاں سے وہاں تک علم کی ومن عنده علم من الکتاب، وہ سیکنڈوں میں لے آیا تخت بلقیس۔ کتاب میں سے ذرا سا علم تھا، تو ذرا سا علم یہ کرشمہ دکھاتا ہے۔ قرآن پڑھیے، آپ کو قرآن کے اندر علم کے کیا رنگ ہے نظر آ جائیں گے۔ یوسف جناب سلیمان بیٹھے ہیں، وہ عفریت تھا، طاقت اور علم، تو علم کے مقابلے میں طاقت ہار جاتی ہے۔ وہ طاقت کے بلبوتے وہ کہہ رہا تھا کہ میں لے آؤں گا دربار برخاست ہونے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن، اور جن کو بھی اور خطرناک کر دیا عفریت بنا کے، میں لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اٹھیے اپنی جگہ سے۔ طاقتور تھا، اولاد کے لے آتا، مگر شہنشاہی مزاج نے اتنی دیر بھی گوارا نہ کی۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وہ بولا جس کے بعد کتاب میں سے ذرا سا علم تھا، میں لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپ گئی۔ تو معلومات یہ علم کی جلوہ گری ہے، معجزے سے نہیں آیا، علم سے آیا۔ اس لیے کہ اگر معجزے سے آتا تو قرآن کہتا پھر وہ بولا جس کو ہم نے تھوڑا سا معجزہ دیا تھا۔ ان کا نہیں، جس کو تھوڑا سا علم دیا تھا۔ تو تھوڑے سے علم سے تخت بلقیس آتا ہے، اور کل کتاب کا علم ہو تو سورج پلٹتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ علم اگر چپ رہے تو قرآن کہلاتا ہے، بولنے لگے تو اہل بیت بن جاتا ہے۔ یہ ہے معاملہ، اور در حقیقت یہی علم خاص چیز ہے رسول والے رسول کے طرح۔ دنیا میں آدمی علی کی ہر فضیلت سے انکار کر دے، ایسے بھی ہیں جو معصوم نہیں مانتے، ایسے بھی ہیں جو امام نہیں مانتے، ایسے بھی ہیں جن کو مشکل کشا کہنے پر اعتراض ہوتا ہے، ایسے بھی ہیں کہ جن کو معجز نما کہنے سے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن علی کے علم کا کوئی منکر نہیں۔ اور علم علی کا ساری دنیا اقرار کر رہی ہے کہ علی سے بڑھ کے عالم نہیں تھا کوئی دوسرا، اور علی کے علم سے انکار کرنے کی وجہ ہو ہی نہیں سکتی کوئی۔ کیوں اقرار کر رہے ہیں اس کی وجہ ہمیں معلوم ہے، اس لیے کہ جب مصیبت پہنچتی تھی تو پوچھنے تو انہی کے در پر آتے تھے نا، لہذا اب انکار کی گنجائش ہی کہاں سے ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔
تو عزیزان گرامی یہ وہ علم ہے کہ سلونی جو چاہے پوچھ لو. رسول کا علم، رسول کے بعد علی کا علم، اور علی کے بعد اولاد علی کا علم. یہ بھی ایک تاریخ ہے خدا کی قسم، جگمگاتی ہوئی تاریخ، سنہری تاریخ، کہ اس گھرانے میں جس کے پاس جس زمانے میں جو آیا ہمیشہ مطمئن ہو کے گیا. ہر وقت جو علی کی مسند میں بیٹھا وہ علی تھا. جب علی نہ رہے تو حسن تھے، جب حسن نہ رہے تو حسین تھے، جب حسین نہ رہے تو زین العابدین تھے. اور عزیزان گرامی یہ ظاہر ہے کہ ایک آدھ مجلس میں اس کا موقع نہیں، ورنہ میں آپ کو سلسلے سناتا کہ خالی یہی نہیں ہے کہ اماموں کے پاس علوم دین ہوتے ہیں کہ بھائی تھیالوجی میں ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا ہے، اور دینی مسائل جو ہیں ان سے بڑھ کے کوئی نہیں بتا سکتا ہے، وہ سب پورے حاوی ہوتے ہیں. باقی اور جو دنیاوی معاملات ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ بیچارے کہاں. نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. لیٹسٹ جو چیز ہو وہ امام بتائے گا. اس لیے کہ اگر کوئی اس سے بڑھ جائے گا، دیکھیں یہ بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اس سے بڑھ جائے گا کسی معاملے میں تو بھی امام وہ ہو جائے. پانچویں امام کے زمانے میں سکے والا مسئلہ آیا، بالکل کوئی تعلق نہیں مذہب سے اور دینیات سے سکے کا. منٹ بنانا، سکہ ڈالنا، اس کی قیمت معین کرنا، اس کا تعلق مذہب سے کیا ہے؟ لیکن جب روم میں گڑبڑ ہوئی، یہ ہوا، تھریٹ کیا گیا مسلمان بادشاہ کو، تو اس نے امام کو بلایا، پانچویں امام کو پورا اسلامی سکہ بنا کے دے دیا، جو بالکل الگ کی فیلڈ تھی. چھٹے امام کے پاس جابر ابن حیان آتے تھے جو کیمسٹری کے آدمی تھے، ان کا سبجیکٹ کیمسٹری تھا، اور وہ آن کے اپنے علم کے متعلق سوالات کرتے تھے اور جواب پاتے تھے. مختلف اماموں کے پاس مختلف لوگ آئے، 10ویں امام کے پاس مختلف زبانوں کے جاننے والے آئے. لینگویجز کے علم کا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا ہے. ان کا جے آدمی آئے امام کے پاس، امام نے ہر ایک کو اس کی زبان میں جواب دیا. جب ان کو حیرانی ہوئی اور انہوں نے کہا جی آپ جو آیا معلوم ہے کہ آپ کی مادری زبان یہی ہے، اس طرح باتیں کر رہے تھے. تو کہا اگر ہم ان کی زبان نہ سمجھیں گے تو ان پر حجت کیسے ہوں گے؟ بھائی آپ غور تو کیجئے کہ اگر ہماری زبان نہ سمجھیں گے مولا تو ہم پر حجت کیسے ہوں گے؟ ہماری زبان تو اردو ہے، ہم اپنا جو کچھ درد دل کہیں گے اردو میں کہیں گے، ہمیں عربی نہیں آتی، مولا عرب ہے. اب اگر ان کو اردو نہ آتی ہو تو بیچ میں ایک انٹرپریٹر آنا چاہیے، ہم اس سے اردو میں کہیں، وہ ان کو عربی میں سمجھائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی دیر کے لیے اس کی پوزیشن زیادہ سپیریئر ہے. ہم کو عربی نہیں آتی، ان کو اردو نہیں آتی، اس کو دونوں آتی ہیں. جو انٹرپریٹر ہے تو اتنی دیر کے لیے تو یہی امام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے امام تو معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوگی، لیکن انٹرپریٹر تو معصوم ہے نہیں. ہم نے اردو میں پوچھا کہ مولا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، امام نے فرمایا جائز ہے یا ناجائز ہے. جو فرمایا اس کو شیطان نے بیچ میں بہکا دیا، اس نے ہم کو الٹی بات بتا دی. بہت اچھی مثال. اب آپ بتائیے ہم کدھر جائیں؟ لہذا امام کو سرزق کی زبان آنا چاہیے. اب عزیزان گرامی اگر خالی زبان ہی کی بات کیجئے آپ اور سب علوم چھوڑ دیجئے، زبان کی بات کیجئے، تو ابھی 2-3 برس پہلے کی بات ہے کہ
اقوام متحدہ کے بینر کے نیچے نیو یارک میں ایک سیمینار ہوا تھا جس میں دنیا بھر کے لنگوسٹکس کے ماہرین جمع ہوئے تھے. علم اللسان، زبانوں کا جو علم ہے اس کے ماہر جو تھے وہ جمع ہوئے تھے، اور اس کی فائنڈنگز اخبار میں بھی آئی تھی. تو اس میں یہ چیز تھی کہ پورے گلوب پر لہجے اور زبانیں اور لہجے دونوں تھے. اس میں لہجے اور زبانیں ملا کے 7,000 طریقے ہیں اظہار مقصد کے. 7,000 طریقوں سے انسان اس گلوب کے اوپر اظہار مقصد کرتا ہے، کبھی زبان اور کبھی لہجہ. اب اس کے اندر انہوں نے کہا کہ انگریزی اور عربی جیسی بڑی زبانیں بھی شامل ہیں، اور کچھ زبانیں ایسی بھی ہیں جو افریقہ کا محض ایک قبیلہ بولتا ہے، چند آدمیوں کو، زیادہ لوگ نہیں بولتے، مگر ٹوٹل جو ہے ان کا وہ 7,000 ہے. اب اگر مجھے شوق ہو جائے کہ میں مجلس پڑھتا ہوں، میں ساری دنیا کا خطیب کہلاؤں اور ہر زبان میں مجلس پڑھنے لگوں، تو پہلے تو اسپیشل زندگی کی اپلیکیشن دینا پڑے گی. کم از کم 1 سال تو ایک زبان کے لیے چاہیے ہو، تو 7,000 برس تو چاہیے ہوں گے. 7,000 ایئرس کی زندگی تو چاہیے ہوگی پڑھنے کے لیے. اچھا، ان کا جی مبارک ہو، سینکشن ہو گئی آپ کو، پڑھنے کے لیے مانگ رہے تھے نا، مل گئی. اب آپ 7,000 برس تک نہیں مریں گے، پڑھیے. اب دوسری اپلیکیشن فوراً لگانا پڑے گی کہ معبود ایسی میموری دے کے جو پڑھ کے بھولے نا. 50-60 برس پہلے کا پڑھا ہوا تو بھول گئے، 7,000 برس پہلے کا پڑھا ہوا یاد رہے. اسپیشل میموری دے کے جو ایک دفعہ پڑھنے بھولنے نہ پائیں. ایسا ان کا رہے مبارک ہو، آپ کو میموری بھی مل گئی، جو ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا بھولیے گا نہیں. ہم بیٹھ گئے پڑھنے، 7,000 برس کے بعد اٹھے پڑھ کے پسینہ پوچھتے ہوئے، اور دنیا کو حقارت سے دیکھا. اب ہم دنیا کی ہر زبان جانتے ہیں، تو علم کے کارواں نے کہا مارا کہ اس جاہل بڈھے کو دیکھو، آج سے 7,000 برس پہلے دنیا میں جو زبانیں بولی جاتی تھی ان کو سیکھ کے اپنے کو عالم کہہ رہا ہے، آج کی زبان کا تو ایک حرف نہیں جانتا. معلومہ کارواں علم سے 7,000 برس پیچھے چل رہا ہے.